dream turned reality, a vision born of dedication and love for education. Honorable Dignas करते हैं कलाम इलाही के चंद आयतों से. Call upon Hafiz Sulaiman sir for the recitation of Holy Quran Kareem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية فليدع ناديه سندع الزبانية كلا. رہا ہے شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے. پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کو پیدا کیا. اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے. پڑھو اور تمہارا رب پروردگار سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے جس نے قلم سے تعلیم دی. انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا. حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے. سچ تو یہ ہے کہ اس شخص کو بھی دیکھا جب وہ نماز پڑھتا ہے. بھلا بتلاؤ کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دیتا ہو تو کیا اسے روکنا گمراہی نہیں؟ بھلا بتلاؤ کہ اگر وہ روکنے والا حق کو جھٹلاتا ہو اور منہ موڑتا ہو کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ خبردار اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے. اس پیشانی کے بال جو جھوٹی ہے گنہگار ہے. اب وہ بلا لے اپنی مجلس والوں کو, ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے. ہرگز نہیں, اس کی بات کو نہ مانو اور سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ. Jazakallah khair sir for the beautiful beginning. I now invite Dr. Muniz to present Tarana. کچھ اشعار ان شاہینوں کے نام جو خواب دیکھتے ہیں, جو اپنے کردار سے صبح کی روشنی بن سکتے ہیں, جو علم و ہنر سے ظلمتوں کو مٹا سکتے ہیں اور جو قرآن و سنت کی روشنی میں دنیا کو بدلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. یہ اشعار ان دلوں کا آواز دیتے ہیں جو سوئے ہوئے ہیں, ان ذہنوں کو جھنجھوڑتے ہیں جو اپنی اصل پہچان بھول چکے ہیں. یہ کلام ایک دعوت ہے قیادت کی, علم کی اور تعمیر ملت کی, اور خصوصاً اس خوبصورت موقع کی مناسبت سے. اٹھ کے ابز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اٹھ کے ابز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. نوجواں کردار تیرا صبح کا تنویر ہے,
تیرا منصب ہے امامت یہ جہاں جاگیر ہے، علم تیرا ہے کتابی اور قلم شمشیر ہے، دست بستہ تیرے آگے خود تیری تقدیر ہے، تجھ سے راضی ہے خدا حاصل تجھے اعزاز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، اٹھ جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، علم اور تحقیق کے روشن تیرے دم سے چراغ، ملک کی تقدیر ہے تو قوم کا روشن دماغ، تیری محنت کامیابی کا سراغ، لہلہاتے ہیں وطن میں تجھ سے ہی خوشحال باغ، قوم کو ہے فخر تجھ پر آسماں کو ناز ہے، مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، ظلمت شب کی سیاہی کو نگل سکتا ہے تو، آندھی و طوفان کا بھی رخ بدل سکتا ہے تو، ہو کٹھن حالات کتنے بھی بدل سکتا ہے تو، جذبے دنیا بدل سکتا ہے تو، نوجوان شاہین ہے تیری بلند پرواز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، بڑھ رہا ہے قافلہ ہر آن آگے کی طرف، ہو رہے ہیں لوگ شامل قافلے میں صف بصف، علم ہے میراث ان کی اور جہالت ہے ہدف، نوجوان منزل کی جانب بڑھ رہے ہیں سر بکف، دعوت قرآن و سنت کا نئی اعجاز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، سبحان اللہ۔ یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، ایسے درویشوں سے ملتا ہے شجرا ہمارا، درویشوں سے ملتا ہے شجرا ہمارا، جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ We are truly honored to have among us our respected chief guest, Dr. Abdul Qadir Saab sir. Dr. Abdul Qadir Saab is an Indian educationalist, civil engineer, and the founder of the Shaheen Group of Institute, Shaheen Group Kids and Value School, headquartered in Bidar, Karnataka, established in 1989 with just 17 students. The Shaheen Group has grown into a prominent educational network. Pre-university colleges, degree colleges and coaching centers across 13 Indian states and Saudi Arabia, serving over 45,000 students. Early life and motivation of the sir. Dr. Qadir sir began his career as an engineer in the Gulf region. For his younger brother led him to recognize the lack of educational institutions in Bidar. This realization promoted him to return to India and establish the Shaheen Group, aiming to provide accessibility and quality education to students from diverse backgrounds. Under Dr. Qadir's leadership, the Shaheen Group has implemented several innovative programs. Academic Intensive Care Unit, AICU, launched in 2003. AICU targets school dropouts and madrasa educated students aged between 10 to 18 years, offering a composite curriculum from classes 5th to 12th.
The program employs continuous evaluation to identify and address learning gaps. Madrasa Plus, the innovative integrates madrasa students into mainstream education by providing bridge courses, contemporary and preparation for class 10 examinations through the NIOS board. Achievements of Dr. Qadir sir. Efforts have significantly impacted students' academic success. Recently, under his able leadership, Shaheen has entered into an MOU with MSIT to provide MBBS, wherein from first year itself, FMGE preparation will be done. Also, recently, Shaheen has established a truly international school with affiliation from the depth of education, Western Australian government to bring international curriculum to India at the lowest fee structure. Dr. Qadir stated a commitment to community development. In 2024, he signed an MOU with an archaeological survey of India to maintain the historic Mahmud Gawan Madrasa in Bidar, aiming to restore its legacy as center of learning. He has adopted 25 government schools in the Hyderabad, Karnataka region, implementing the AICU model to enhance academic standards and support underperforming students. Dr. Qadir sir's contribution have been acknowledged through various awards, including the Gurukul Award, Raj Yotsa Award, Shikshan Ratna Parishit, and honorary decorated from Gulbarga University for his services in education, arts, culture and healthcare. I would now like to invite Iftikhar Patel sir to kindly felicitate the chief guest of our today's program, Dr. Abdul Qadir Sahab. Thank you sir for being here with us today. I'm so sorry. रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेंगी और मिलने का मजा भी आएगा. I would now like to introduce our founders. Abdul Basit Siddiqui sir is the director of Minds in Motion Foundation as well as the director of Shaheen Kids and Value School. Sir is the organizer of Education Expo and sir is also actively participated in social activities. Then we have Sir Numan Saudagar sir. Numan sir is also the director of Minds in Motion as well as of Shaheen Kids and Value School. Sir also supports various social activities and he is also the member of organizing committee of Education Expo. Sir is also the member of Supreme Global School and also the part of IRC. Then we have Sir Iftikhar Patel sir. We are proud to introduce Mr. Iftikhar Ahmed Patel as the director of Minds in Motion Foundation Education Trust. I'm really sorry. We are proud to introduce Mr. Iftikhar Ahmed Patel as the director of Minds in Motion Foundation Education Trust. With over 25 years in education, he brings vast experience, clear vision, and a strong commitment to academic and social progress. A respected tax practitioner and auditor, Mr. Patel also serves as president of Taj Educational Trust and actively supports various social causes. His dedication to inclusive, value-based education makes him truly inspirational leader. Under his guidance, Minds in Motion Foundation is set to enhance its impact and empower students through quality education and holistic growth. I now introduce Mr. Irshad Ahmed Patel. We are pleased to introduce Mr. Irshad Ahmed Patel sir, a dedicated tax practitioner and trustee of Taj Educational Trust. With over 15 years of experience in taxation and social welfare, he actively supports educational, healthcare and community initiatives.
His integrity and passion for service make him a valued leader and change maker. I now introduce our today's guest of honor, respected chief guest, Dr. Abdul Qadir sir. Then we have Dr. Respected sir Munir Deshmukh. बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा आज की इस पुररौनक महफिल के रूह रवां आली जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, स्टेज पर मौजूद मेहमानान ख़ास, सामाईन की सफ़ों में आफ्ताब व महताब शख्सियात, सरपरस्त हज़रात, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले बारगाह इलाही में शुक्र बजा लाता हूँ कि उसने हमें इल्म की रोशनी बांटने का ये मुबारक मौका इनायत फरमाया। साथ ही साथ मैं शाहीन किड्स एंड वैल्यू स्कूल के तमाम डायरेक्टर्स की जानिब से दस्तबस्ता होकर आप तमाम का इस महफिल में इस्तकबाल करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज का दिन हमारे लिए खुशी, फ़ख्र और अज़्म नौ का पैगाम लेकर आया है। आज हम जिस ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए देख रहे हैं, इसके पस पर्दा एक मजबूत सोच, गैर मामूली मेहनत और तालीम व तरबियत के तई सच्ची लगन पोशीदा है, और वो है माइंड्स एंड मोशन फाउंडेशन। हाज़रीन इकराम, ये फाउंडेशन तालीम और तरबियत, माशरती बेदारी के मैदान में नुमाया किरदार अदा करती आ रही है। इसका नज़्बुल ऐन सिर्फ निसाबी तालीम तक महदूद नहीं है, बल्कि बच्चों में तख्लीकी सोच, अखलाकी इक़दार और कायदाना सलाहियतें पैदा करना भी है। ये इदारा इस पर यकीन रखता है कि तालीम के साथ तरबियत भी होनी चाहिए। माइंड्स एंड मोशन फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड इदारा है जिसकी बुनियाद 2022 में रखी गई थी। इसके तहत तालीमी, अदबी, तख्लीकी और समाजी प्रोग्राम्स मुनक़िद होते रहते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद नौनिहालाने कौम को इल्म व हुनर और किरदार की दौलत से मालामाल करना है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इनके अहम कारनामों में माइंड्स एंड मोशन फाउंडेशन के जियालों के कारनामों में सबसे अहम कारनामा है एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद, जो पिछले 3 सालों से लगातार होता आ रहा है। 2022 में जो एजुकेशन एक्सपो मुनक़िद हुआ, मैं मुख्तसरन बताता चलूँ कि उसका फुटफॉल था, जो 8 दिन में लोग वहाँ आए थे, लगभग 3 लाख लोगों ने वहाँ विजिट की थी, और नेशनल बुक फेयर वहाँ था जिसमें 80 लाख की किताबें फरोख्त हुई थी। 2023 में और थोड़ी तरक्की हुई, उसका फुटफॉल 4 लाख तक गया और लगभग 1 करोड़ तक किताबें फरोख्त हुई, और साथ ही साथ दूसरी पैरेलल तालीमी सरगर्मियाँ भी चलती रही। हाल ही में दिसंबर 24 में जो एक्सपो मुनक़िद हुआ, उसका फुटफॉल 4.5 लाख से 5 लाख लोगों तक पहुंचा,
और 75 लाख की किताबें फरोख्त हुई। ये सिर्फ 8 रोज़ा तालीमी मेला नहीं था, ये माइंड्स एंड मोशन की जानिब से 6 महीने की कोशिशें थी। इवेंट से 6 महीने पहले प्री इवेंट एक्टिविटीज का इनेकाद किया गया था। इवेंट में साइंस फेयर मुनाकिद किया गया, साइंस एग्जीबिशन नहीं, साइंस फेयर का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर औरंगाबाद के स्कूल के तलबा ने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट पर रिसर्च किया, माहिरीन ने उनकी रहनुमाई की। उस्ताद मोहतरम डॉक्टर रफीउद्दीन नासिर साहब उसके चेयरमैन थे। तमाम टीम ने उनकी रहनुमाई की और वो बड़ी कामयाबी के साथ मुनाकिद हुआ। टैलेंट सर्च एग्जाम मुनाकिद किया गया ताकि कौम के बच्चों के अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जागे और वो MPSC, UPSC और दीगर मुकाबला जाती इम्तिहानात में शरीक हो सके। साथ ही साथ एक्सपर्ट्स के लेक्चर रखे गए। वो एक्सपर्ट्स न सिर्फ नेशनल लेवल के थे बल्कि इंटरनेशनल लेवल के भी उसमें एक्सपर्ट थे। खदीर साहब खुद उसमें मौजूद थे। उसके साथ साथ मुस्लिम नौजवानों में जिन लोगों ने PhDs मुकम्मल की, उनकी हौसला अफजाई की गई, उन्हें अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही साथ असातिज़ा इकराम, प्रिंसिपल हजरात के खिदमात का भी एतराफ़ किया गया। तो ये तालीमी मेला सिर्फ 8 रोज़ा कोई एक मेला नहीं था, बल्कि एक 6 महीने मुसलसल चलने वाली ये एक तकरीब थी। मैं आपको ये बात बड़ी जिम्मेदारी से बताता हूँ कि ये एक्सपो किसी से डोनेशन लेकर नहीं चलाया गया। ये एक्सपो में जिससे भी जो चीज़ ली गई उसको उसका दिया गया। किसी को स्टॉल दिया गया, किसी को एडवर्टाइजमेंट दिया गया, किसी के कुछ खिदमात वहाँ फराहम की गई, लेकिन डोनेशन अल्हम्दुलिल्लाह माइंड्स एंड मोशन फाउंडेशन के किसी फर्द ने किसी से नहीं लिया। ये खास बात है। आज ये इदारा एक स्कूल की बुनियाद डाल रहा है। तमाम डायरेक्टर्स की ये सोच है कि सिर्फ डिग्रियों का हुसूल ही तालीम का मकसद नहीं है, बल्कि तालीम का मकसद किरदार साजी होना चाहिए। तालीम का मकसद हयात को समझने वाला होना चाहिए। तालीम का मकसद खिदमत खल्क होना चाहिए। और यही इन जियालों ने ये मकसद लेकर आगे बढ़ा है। ये लोग अपने अपने मैदानों में माहिर हैं, लेकिन एक समाज के तई, मिल्लत के तई, नौनहालों के तई इनके अंदर जो जज्बा है, उसकी ये एक छोटी सी मिसाल यहाँ पर स्कूल कायम कर कर वो दे रहे हैं। मैं आखिरी में बार को इन वाबस्ता हजरात को, इस इदारे से वाबस्ता हजरात को इस इदारे के अंदर खूब बरकत अता फरमा। इन लोगों को नजर बद से बचा और उनसे खूब काम ले। ये इदारा इल्म व हुनर, अखलाक व किरदार और अमन व क़ुव्वत का गहवारा बने। मैं अल्लामा इकबाल के ही एक शेर पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, यहाँ पर शाहीन का नाम है। शाहीन सिफत डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब मौजूद हैं। शाहीन सिफत माइंड्स एंड मोशन के नौजवान मौजूद हैं, डायरेक्टर्स मौजूद हैं। उन्हीं की नज़र ये शेर, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। Thank you, sir. Shine School is not just a building made of bricks. It is a place where young minds will be nurtured, dreams will take flight, and values will be instilled for a brighter future. Our mission is simple yet powerful: to educate, to empower, and to inspire. Now I take this moment to introduce Shine Kids and Value School. Not just a school, but a vision of nurturing minds, shaping futures, and building a compassionate society. Let us hear about the values, mission, and journey of this school. I now invite Abdul Basit Siddiqui sir to give the official school introduction.
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عرفان سوداگر سر نے جتنی باتیں یہاں پر کہی ہے اور جس طرح سے ہمت افزائی کی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم اس کے قابل نہیں۔ ہمارے بزرگ یہاں پر موجود ہیں جن کے نقش قدم کی خاک کو ہم چھونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہماری چھوٹی سی کوشش جو آپ کے سامنے یہاں پر شاہین کڈس اینڈ ویلیو اسکول کے نام سے نظر آ رہی ہے، یہ ایک خواب ہے عبدالقدیر صاحب کا، جس کی تعبیر کرنے کے لیے ہم اپنا ایک بس چھوٹا سا پرزہ لگایا ہے یہاں پہ اورنگ آباد میں۔ اس پرزہ کا کام ہے کہ بس اچھی طرح سے وہ اپنا کام کرے تاکہ عبدالقدیر صاحب کے جو خواب ہے وہ پورے ہو سکے۔ اور عبدالقدیر صاحب کا کوئی انفرادی خواب نہیں ہے۔ کئی وقت ایسا تھا کہ ہم لوگ گزشتہ 3 سال سے کام کر رہے ہیں مائنڈس ان موشن فاؤنڈیشن کے تحت، اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، بہت ساری بات چیت ہوتی ہے، اور سب سے اہم جو بات ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے مسائل کا رونر ہوتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان میں معافی چاہوں گا، لیکن یہ بات اہم ہے کہ ہم اپنے مسائل کا رونر ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے مسائل کی طرف آگ بھر کر نہیں دیکھتے کہ بھئی ہمارے پاس کیا وسائل مہیا ہے، ہم کیا کیا چیزوں کو یہاں پر استعمال میں لا کر آ سکتے ہیں۔ بہت سارے مسائل پر گفتگو کرنے کے بعد اور اس کے حل کی طرف پیش رفت کرنے کے لیے لوگوں سے بات چیت کرنے کے بعد، ہمارے بزرگان اور ہمارے جو یہاں پر رہنما موجود ہیں ان سے رہنمائی لینے کے بعد ایک چیز جو ذہن میں کلیئر ہو گئی، اور یہ کہ شرح صدر ہو گیا، وہ یہ کہ تعلیمی ہمارے بنیادی تمام مسائل کا حل ہے۔ علم کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ بڑی سے بڑی انڈسٹری چلا لیجئے، آپ کسی ملک پر حکمرانی کر دیجئے، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ ماڈرن زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتے، آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دن آپ کا جو ہے زوال یقینی ہے۔ اس چیز کو جب ہم نے دیکھا تو ہم نے سوچا کہ ہم ایک اسکول کی بنیاد ڈالتے ہیں 3 سال پہلے۔ کئی بار پلاننگ ہونے کے بعد وہ جو ہے تو وسائل کے مہیا نہ ہونے کے سبب چیزیں جو ہے تو بکھرتی چلی گئی۔ ہر بار جو سب سے بڑا پیسہ جو ہوتا ہے نا، وہ پیسہ سامنے آ کر جو ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے، آپ اپنے کام نہیں کر سکتے۔ تو کس طرح سے ہم ایک سیلف سسٹینیبل ماڈل بنائے، اس کی ایک مثال ہم نے پیش کی ایجوکیشن ایکسپو کے ذریعے۔ الحمدللہ آپ تمام لوگ اورنگ آباد کے یہاں پر موجود ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی 8 روزہ ایکٹیویٹی یہاں پر ہوتی ہے، اور لاکھوں میں جو ہوتا ہے اس کا خرچ جاتا ہے، اور الحمدللہ ہم بڑے اطمینان کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہم ڈونیشن نہیں لیتے، ہم کسی سے اعانت نہیں لیتے۔ ایک سیلف سسٹینیبل پروگرام ہے، لوگ آتے ہیں اپنے مقاصد کے تحت وہاں پر اپنی جگہ خریدتے ہیں، اور وہ جو ارننگ ہوتی ہے اس کے ذریعے سے ہم دوسرے جو ایکٹیویٹی وہاں پہ ہوتی ہے اس کو مکمل کرتے ہیں۔ تو کیا ایک اسکول سیلف سسٹینیبل ہو سکتا ہے کیا؟ تو قدیر صاحب کی یاد آئی، ہم بدر کا سفر کیے، اور جا کر ہم نے دیکھا کہ قدیر صاحب گزشتہ کئی سالوں سے AICU نام سے ایک پروجیکٹ چلا رہے ہیں۔ بڑی چیزیں ذہن میں تھی، بڑی جستجو تھی کہ وہ کس طرح سے 3 مہینے میں ایک ایسے بچوں کو جو زندگی میں کبھی اسکول نہیں گیا، 3 مہینے کے ٹریننگ میں جو ہے تو اسے 10ویں کا ایگزام پاس کروا دیتے، اور وہ بھی بنا چیٹنگ، 10ویں کے قابل بنا دیتے۔ تو یہ والا ہم نے جا کر دیکھے اور اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا، لوگوں کو ٹیچنگ میتھڈ کو سمجھا، اور ہم نے عبدالقدیر صاحب سے جو ہے تو ریکویسٹ کی کہ وہ اورنگ آباد میں AICU کی برانچ ہمارے ساتھ اسٹارٹ کرے۔ آپ تو ہمیشہ تیار ہوتے ہیں اس طرح کے کاموں میں، لیکن آنے کے بعد پھر سے وہی ایک بات کہ چلائیں گے کیسے، اور وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو یتیم ہیں، جو ضرورت مند ہے، ان کے لیے اتنا بڑا پروگرام ہم چلائے کیسے۔ کوشش کیے اورنگ آباد ٹائمز میں کالونی میں جو ہے تو آفس لیے، اور لیکن ہم نہیں چلا پائے۔ پھر سے سر جوڑ کے بیٹھے کہ ہم اس ایکٹیویٹی کو سیلف سسٹینیبل کیسا بنائیں۔ پھر ہمیں بدر سے فون آتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بدر شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن
महाराष्ट्र में तो प्री स्कूल की फ्रेंचाइजीज ओपन कर रहा है, और हमें जब मालूम पड़ता है तो हम फ़ौरन अप्रोच होते हैं और हम कहते हैं यार एक खबर कानों में पढ़ने के 10 मिनट के अंदर हम ये फैसला करते हैं कि हम ये स्कूल शुरू करेंगे। ये NGO चला रहा है, मतलब ये कोई खैराती इदारा नहीं है, ये कमर्शियल इदारा है। यहाँ से हम लोग कमाएंगे, अर्न करेंगे और हम खर्च करेंगे AICU के ऊपर। 12 बजे 2 बजे तक हमारा स्कूल ख़त्म, 2 बजे के बाद ये पूरा जो सेटअप है, ये पूरा सेटअप कुछ काम का नहीं है। ये सेटअप इंशाल्लाह हम उन बच्चों के लिए वक्फ करेंगे जो समाज के निचले तबके पर है, जो ऐसे लोग हैं जो वसाइल के ना होने के सबब अपनी तालीम को छोड़ देते और अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद करते हैं। इंशाल्लाह हम इस सेटअप को उस जगह पर इस्तेमाल करेंगे। स्कूल के अगराज़ व मकासद बयान करना मेरा काम था, मैं कोई और बात कर रहा था। वो इस वजह से कि आप तमाम लोगों तक अभी एक स्कूल का तफसीली ब्रोशर आ जाएगा, आप उसे देखिए। एक ऐसा इंटीग्रेटेड सिलेबस, एक टीचिंग मेथड जो पियर्सन माइथपीडिया का हम लोगों ने जो है तो सिलेबस लिया है, और उसके सपोर्ट में हमने अंडरस्टैंड कुरान अकेडमी का जो है तो सिलेबस इसके साथ इंटीग्रेट किया है। और टीचिंग मेथड, इन सिलेबस को पढ़ाए कैसा, इसकी पूरी निगरानी, डे टू डे शेड्यूल और हर चीज़ का ऑपरेशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट लेवल का जो सपोर्ट है वो शाहीन अकेडमी जो है तो हमें प्रोवाइड कर रही है। हम अपने आप में कुछ भी नहीं है, रिसोर्सेज को एक जगह पर जमा कर आप तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा ये स्कूल कुछ भी नहीं। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आए, इस चीज़ का हिस्सा बने, और ऐसे और 4 ब्रांच का इंशाल्लाह औरंगाबाद के अंदर हम शुरुआत करेंगे अगर आपका सपोर्ट रहा तो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Let us now hear from the pillars of our institution, our dedicated teachers. I now request Maryam Fatima Miss to talk about our curriculum and academic goals. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Respected chief guests, principal ma'am, teachers, parents and my little learners. A very warm and cheerful good evening to all of you. My name is Maryam Fatima and I hold degrees in MSc, B.Ed and MA in psychology. I feel truly honored to be appointed as a mother teacher at this beautiful and purpose-driven preschool, Shaheen Kids and Values. Today, on this joyful occasion of our school's inauguration, I would like to introduce myself and share how we aim to provide meaningful, value-based education of our youngest learner. Shaheen Kids and Values is not just a preschool, it is a nurturing space where children begin their journey of learning with joy, love and values. Before I begin speaking about curriculum, I felt it's important to share a few thoughts with you. These days, we often find that religious and academic education are treated as completely separate paths, as if they cannot go hands in hands. We believe this is a misunderstanding. Both types of education are equally important and should be pursued together. True knowledge is that which connects us with our Creator and also helps us become better human beings in this world. We follow structured and internationally recognized Pearson curriculum, which is specially designed for early childhood education. We are proud to introduce a thoughtfully designed curriculum that nurtures the holistic development of our young learners. Our academic program includes the renowned Pearson's Tip-Tap-Toe series, which lays a strong foundation in literacy, numeracy, and general awareness. This curriculum is complemented with engaging learning materials, worksheets, flashcards, and a wide range of art and craft activities to spark creativity and imagination in every child. In addition to this, we are honored to include a special Quran learning course from Understand Quran Academy designed by Abdul Aziz Abdul Rahim Sahab. This course introduces children to the Arabic alphabets and Tajweed,
in a fun and effective way through poems, songs, and total physical interaction, that is TPI method. It helps build not only academic excellence but also strong moral values from an early age. Our curriculum emphasizes not just knowledge but also confidence, communication, and character building. As a mother teacher, my approach will be centered on love, care, and active engagement. At this stage, children learn best through experiences. So my teaching method will include inquiry-based learning. I will encourage children to ask questions, wonder, and discover. Their natural curiosity will lead the way. Then we have play-way method. Play is the child's language. Through rhymes, games, storytelling, puzzles, and role plays, I will make learning fun and meaningful. Then we will use activity-based learning, hands-on-hand activities such as sorting, matching, drawing, building, and exploring to make abstract concept real and understandable. With my background in psychology, I understand how important it is to support emotional growth. I will ensure every child feels seen, heard, and loved in the classroom. I sincerely thank to the school management for trusting me with the noble role. I assure all parents that your little ones will be cared for with love and guided wisdom. May Allah subhanahu wa ta'ala bless our efforts and grant success to this beautiful beginning. Ameen. Jazakallahu khair. Thank you, ma'am. I now request Afroz Khalid ma'am to share the vision behind our early education program. To please come up. To present a plan for year-round student activities. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो हमारी शहरत से ज़्यादा क़रीब है। Esteemed guests, honorable founders of Shaheen Academy, respected principal and my staff members of Shaheen Kids and Valley School, and all the parents, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाहीन कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, शाहीन कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा इफ्ताद। Before I start, I would like to thank my school for giving me an opportunity to stand here in the presence of so many talented and accomplished individuals, each of whom bring their own unique perspective and expertise to their gathering. I, Faiza Begum, the mother teacher of UKG class, standing here to present activities of our school we are going to conduct throughout the year. First of all, what are activities called? The answer is a pursuit in which a person is active. झपटना पलटना पलटकर झपटना झपटना पलटना पलटकर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। School is not just about studying, it's about learning life skills. School activities like sports, music, arts, speech competitions help us to grow in different ways. They teach us teamwork, time management, and confidence. Sound mind in a sound body. Everybody is aware of this famous saying, to keep our body and mind healthy. We conduct different activities, outdoor and indoor activities in our classroom. In indoor activities, inshallah ta'ala, we are going to celebrate like in each and every school. हर स्कूल में जिस तरह से ड्राइंग क्राफ्ट ये तो कॉमन सब्जेक्ट्स है, बट यहाँ पर हमने एक थोड़ा सा यूनिक आइडिया ये लिया है कि बच्चे न सिर्फ ड्राइंग क्राफ्ट को करेंगे क्लास में, बट दे विल एंजॉय इट। ईच एंड एवरी क्लास हैव डिफरेंट बोर्ड्स, नीचे बोर्ड्स लगे हुए हैं, बच्चे चाहे नीचे बैठ के खेल सकते हैं, नीचे बैठ के पेंटिंग कर सकते हैं, उनकी मर्जी, जो जहाँ पे चाहे खेल सकता है। नीचे बोर्ड्स लगे हुए हैं, नीचे बैठकर करना है, टेबल पर बैठकर करना है, हर जगह जहाँ पर भी वो जैसे भी जिस कंडीशन में चाहे ओपनली बिल्कुल प्ले वे मेथड से सीख सकते हैं, ड्राइंग क्राफ्ट कर सकते हैं। नाउ सैंड पेंटिंग, सी पेंटिंग तो हर क्लास हर स्कूल में लिया जाता है, बट हियर
रंगोली के जो सैंड होती है इंशाल्लाह ताला वो बच्चों को दी जाएगी टीचर्स के गाइडेंस में। वो लोग उस पर पहले से उसको पेस्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर पेंटिंग करेंगे अपने हैंड से। और बबल ब्लोइंग एक्टिविटीज़, पूरे बच्चे एक जगह जमा होकर उनको लिक्विड दिया जाएगा। दे विल एंजॉय बबल ब्लोइंग, क्योंकि बबल ब्लोइंग बच्चों के लिए एक ऐसा होता है कि दे आर जस्ट वो उड़ रहे हैं जैसा, या बबल्स बहुत इंजॉय करते हैं। सो बबल ब्लोइंग एक्टिविटी भी इंशाल्लाह ताला बच्चों को लिए कंडक्ट की जाएगी। हैंड प्रिंट एक्टिविटी इंशाल्लाह फर्स्ट डे वी आर गोइंग टू टेक हैंड प्रिंटिंग एक्टिविटी। बच्चों की लिए ऐसे बच्चे पेंट हैंड में रखेंगे और अपने अपना एक एक शीट तैयार करेंगे विद नेम, क्लास में उनको हैंग किया जाएगा। बच्चे छोटे छोटे बच्चे बहुत रोते हैं स्कूल आने के लिए, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट डे वो लोग ये फील करेंगे कि हमारा वो जो हैंड है विद नेम, तो वो इतने क्यूरियस रहेंगे कि हमें स्कूल में ये सारी एक्टिविटी करवाई जा रही है। सो दे विल फील प्रेजेंस इन द स्कूल, दे विल विल टू कम टू स्कूल। नाउ टू डेवलप साइंटिफिक स्किल्स, स्कूल में बच्चों को ली जाएगी क्या डूबता है, व्हाट इज़ फ्लोटिंग एंड व्हाट इज़ सिंकिंग। बच्चों को बहुत सारे आइटम्स दिए जाएंगे एंड दे विल, उनके खुद से वो लोग देखेंगे क्या चीज़ डूब रही है, क्या चीज़ है। ये चीज़ बच्चों के अंदर में साइंटिफिक स्किल इंशाल्लाह डेवलप करेगी। फॉर यूकेजी क्लास, जर्मिनेशन ऑफ सीड, बच्चों को खुद से स्कूल में इंशाल्लाह प्लांट्स ग्रो करके कुछ दिनों में जैसे बीज बोया जाता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड का सारे प्रोसेस इंशाल्लाह इनको क्लास में खुद से हाथ से करवाए जाएंगे। दो फॉर मैथ्स, in maths skills, to develop math skills we are going to take fruit fraction activity। fruit fraction में एक्टिविटी है कि बच्चे स्कूल में फ्रूट्स लेकर आएंगे एक एक, और जो भी उनका फेवरेट फ्रूट होगा वो लेकर आएंगे और उनको हाफ, क्वार्टर और होल का पूरा कॉन्सेप्ट जो तो फ्रूट फ्रैक्शन एक्टिविटी से करवाया जाएगा इंशाल्लाह ताला। इसी तरह से नंबर हंट एक्टिविटी दे विल कलेक्ट द नंबर्स फ्रॉम द मैगजीन, न्यूज़पेपर्स। वो लोग जहाँ पे भी जाएंगे दे विल हंट द नंबर्स, मीन्स वो लोग उस नंबर्स को, मैगजीन में दिख रहे हैं नंबर, वो कट करके अपनी होमवर्क नोटबुक्स में चिपकाएंगे। ब्रेन बूस्टर एक्टिविटीज़, अल्फ़ाबेट्स के बाद अब तक बच्चों को वर्कशीट दी जाएगी, वो लोग अपने अल्फ़ाबेट्स रिकग्निशन करेंगे, रिकग्निशन के साथ में वो लोग फिल करके नए नए वर्ड्स बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, बच्चों का डेवलप होने के लिए बीड्स, निडल्स इनको दिए जाएंगे पिरोने के लिए। पहले निडल बच्चे पिरोएंगे, फिर उसमें बीड्स करके नई नई चीज़ें अपने हाथ से बनाने का एक्सपीरियंस लेंगे। हम सबको जानते हैं जब मिट्टी, क्ले से खेलना कौन सा बच्चा पसंद नहीं करता, अगर हम मना भी करते हैं तो मिट्टी में हाथ डालते हैं, बट हियर इंशाल्लाह ताला वी विल प्रोवाइड देम सैंड ऑल्सो एंड क्ले ऑल्सो and duff also, so they will prepare new things with these things। sand and duff and clay activity से इनका हाथ और जो है तो मेंटल दोनों भी, और उनको सेटिस्फाइड भी फील होगा, बच्चों को रिलैक्सेशन भी फील होगा with mud and duff। in outdoor activities, as we know outdoor play is essential for children as it offers physical, mental and emotional benefits। नेचर स्कैवेंजर हंट, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर बच्चों को एक एक बैग दिया जाएगा स्कूल की तरफ से, और जहाँ पर भी नेचुरल जगह पे ले जाया जाएगा इनको, और वो लोग अपने पसंद की चीज़ें जो भी उनको नया नया डिफरेंट लीव्स, फ्लावर्स मिलेंगे वो लोग कलेक्ट करके उस बैग में रखेंगे, वापस उनको लेकर आना है। उसको जैसे भी उनको वो लोग फील करेंगे कि डिफरेंट लीव्स हैं, डिफरेंट शेप्स के फ्लावर्स हैं, डिफरेंट शेप्स के जो भी हर पौधे का जो है तो लीफ डिफरेंट साइज़ का है और डिफरेंट शेप का है। इसी तरह इसी पत्तों से जो बच्चे कलेक्ट करके लेकर आएंगे तो हम उसको नेचर क्राफ्ट एक्टिविटी में वही पत्ते जो बच्चे अपने पसंद के उठा के लेकर आ रहे हैं नेचर की जगह से, वही बच्चे उन्हीं पत्तों को सुखा के रखेंगे, टीचर उसका टेक केयर करेंगे और वही पत्ते से नेचर क्राफ्ट कराया जाएगा। वही बच्चे पेंट भी करके नए नए बच्चे लीव्स के डिफरेंट टाइप्स समझ सकेंगे इंशाल्लाह ताला। और इसी नेचर क्राफ्ट में स्टोन्स भी बच्चे कलेक्ट करेंगे और इनको स्टोन को बिल्कुल वाइब्रेंट कलर से पेंट करना इंशाल्लाह हम लोग सिखाएंगे। इसी तरह बर्ड वॉचिंग एक्टिविटी, बच्चों को ले जाया जाएगा स्कूल की तरफ से इंशाल्लाह ज़ू, और स्पेशली बर्ड्स की डिफरेंट कलर्स डिफरेंट के लिए बच्चों को एकदम टीचर की तरफ से गाइडेंस होगा कि हाउ
The birds are different. I And now request madam to please stop here क्योंकि वक्त की पाबंदी है. माफी Finish. चाहते हैं. इसी And तरह now- फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स. अफराद के हाथों में है अक़वाम की तक़दीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तक़दीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा. As we embark this journey together, so now try to we all be working together and learning from one another, we can achieve great things and make positive impact on the world around us. With these words, I say thank you. Thank you, madam. I now request Mrs. Sayyida Najma Tarannum, our principal madam, to please carry out oath ceremony. And also all the teachers are requested to kindly come on the stage. All the teachers are requested to kindly come on the stage. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. I am Sayyida Najma Tarannum, principal of Shaheen Kids and Value School. बहैसियत मौलमा आज के इस अहम मौके पर शाहीन किड्स एंड वैल्यू स्कूल के साथ अपने तदरीसी सफ़र का आगाज़ पर अहद करती हूँ कि मैं तदरीस को एक मुक़द्दस फ़रीज़ा समझते हुए दयानत, मोहब्बत और इखलास से अपने फ़राइज़ अंजाम दूँगी. हर तालिबा व तालिब इल्म की ज़हनी, अखलाक़ी, तख्लीक़ी नशोनुमा मेरी पहली तरजीह होंगी. मैं अपने किरदार, गुफ्तार और रवैये से तालीमी माहौल को मुस्बत और बाविक़ार बनाऊँगी. मैं वक्त की पाबंदी, पेशा वाराना अखलाक़ और सीखने के जज्बे को अपनाए रखूँगी. हर बच्चे की इनफरादियत को समझते हुए एहतराम, शफ़क़त, रहनुमाई करने की कोशिश करूँगी. मैं स्कूल के मिशन का हिस्सा बनकर तालीम को एक मुस्बित तब्दीली का ज़रिया बनाऊँगी. अल्लाह ताला से मुझे इस अज़म पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाएँ और मेरे इल्म व अमल को नस्लों की रहनुमाई का ज़रिया बनाएँ. आमीन या रब्बिल आलमीन. Thank you, respected teachers. जो यकीन के राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी. जो यकीन के राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी. जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बहक गए. I am now requesting Magdum Farooqi sir to kindly share his thoughts with us. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. शाहीन एकेडमी के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान और इज़्ज़त माब हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं सबसे पहले अब्दुल बासित साहब और उनकी पूरी टीम को दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि ये बहुत ही मजबूत उन्होंने एक स्टेप लिया है जो बहुत कारआमद रहेगी. क्योंकि पहले ये हुआ करता था कि स्कूल के अंदर ही ये वैल्यू लफ्ज़ छुपा हुआ रहता था. स्कूल है इसका मतलब ये रहता था कि वैल्यूज़ ही रहेंगे और क्या रहेगा. अब वक्त ये आ गया है कि स्कूल के साथ वैल्यू भी लिखना पड़ रहा है. तो मैं ये सोच के लिए शाहीन ग्रुप को और अब्दुल बासित साहब को, उनकी पूरी टीम को
منیر صاحب کو سب کو دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھی اور ضرورت ہے آج اس وقت میں ایسے اسکولز کی، وہ انہوں نے پہل کی ہے۔ جہاں تک یہ ٹیم کا سوال ہے مائنڈس ان موشن کی، تو یہ آزمودہ لوگ ہیں پورے، ان کو کئی بار آزمایا گیا ہے اور یہ ہر آزمائش میں کھرے اترے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا ایسٹ جو ہے وہ ان کا اخلاص ہے، اور جو انسٹیٹیوشن ہو یا مسجد ہو یا رشتے ہو جس کی بنیاد اخلاص پہ ہو وہ اپنے پائے تکمیل تک ضرور پہنچتی ہے، جس کی بنیاد مفاد ہے وہ وہیں ڈھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 مساجد کا ذکر کر کے ہمیں بتا دیا ہے کہ مسجد قباء جس کی بنیاد اخلاص پر ہے وہ قیامت تک اذان کی آواز وہاں سے گونجے گی، اور مسجد ضرار جو مفاد فتنے اور فساد جس کی بنیاد تھی وہ ڈھائی گئی۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں اسکول کو، اور میں یہ امید کرتا ہوں، بلکہ میں نے ابھی یہ سوچ لیا ہے کہ انشاءاللہ جتنے بھی لوگ مشورے کے لیے آئیں گے ان کو میں آنکھ موچ کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو اسکول ہے یہ آپ کے بچے کے بہت بہتر مستقبل کا ضامن رہے گا، تو میں ریکمینڈ ضرور کروں گا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ڈاکٹر رفیق زکریا کالج فار ویمن، یہاں ہمارے پاس بہت اچھے میوزیمز ہیں اور بہت ساری فیسلٹیز ہے، تو اس اسکول سے ہم ایک MOU کر کے ہمارے سارے لیبارٹریز اور جو بھی اویلیبل ہے ہم ایز ایکسٹینشن آف آور ہیلپ ٹو دا سوسائٹی اس تحت ہم جو ہے تو ہمارا کیمپس ان کے لیے ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کا جو مقصد ہے کہ یہاں سے ارن کر کے وہ اور ایک بڑا سوشل سروس کرنا ہے، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کا بہترین اجر دے اور ان کے جذبے کو قبول کرے، اور یہ جو ویلیو اسکول ہے اس کی ویلیو بڑھے، اور اس کا جو مقصد ہے کہ بچوں کے اندر جیسا بھی ٹیچرز نے بتایا کہ غور و فکر کی جو ہے تو ٹینڈنسی پیدا کرنا، تو اللہ بھی بندوں سے یہی چاہتا ہے کہ تم تدبر کرو، تم غور و فکر کرو، اور آخری میں جب سوچتے 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 انسان اللہ کو پا جاتا ہے تو وہ اپنی غور و فکر اور ساری محنتوں کا صلہ پا جاتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اسکول کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دن رات اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے، اور ہم سے جو بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم ضرور اس کو شانہ بہ شانہ رہ کر مدد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ سر۔ Now I invite Advocate Faiz Sayyed sir to the stage to enlighten us. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اما بعد، اسٹیج پر موجود شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کے چیئرپرسن ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، دیگر مہمانان، ٹیچرز، ایڈمنسٹریٹو اسٹاف اور یہاں آئے ہوئے پیرنٹس اور بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ ایک نئے اسکول کی جو ہے شروعات ہو رہی ہے، اور میں امید کرتا ہوں، یہ میری خواہش بھی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزیز یہ جو اسکول جب کھلے گا تو یہ اسکول ایک نیا بینچ مارک انشاءاللہ عزیز سیٹ کریں گا، جس کے تحت دوسرے اسکول جو ہے اس کو کاپی کرنے کی جو ہے کوشش کریں گے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے تعلیمی میدان میں کوئی لمٹ نہیں یاد رکھیے، ایک بہت جس کو کہیں کہ لمٹ لیس چیز ہے، یاد رکھیے ہر کسی کچھ نہ کچھ کوشش کر کے اس میں آگے جانے کی جو ہے بڑھنے کی جو کوشش کرنا چاہیے، لیکن بڑی افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ جنرلی اسکولس اور انسٹیٹیوشنس
شروعات تو بڑے اچھے مقاصد سے ہوتے لیکن بعد میں دھیرے دھیرے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ یہاں جو یہ انسٹیٹیوشن کھل رہا ہے یا اسکول کھل رہا ہے, یہاں شاہین گروپ کا ایک ایکسپیرینس ہے اس کے پیچھے یاد رکھیے. الحمدللہ جو مجھے اپڈیٹ ہے, جہاں تک مجھے پتہ ہے 45,000 کے قریب بچے جو ہے مختلف انسٹیٹیوشن میں شاہین کے الگ الگ جگہوں پہ انڈیا میں اور انڈیا کے باہر پڑھ رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے اور دہائیوں کا ڈیکیڈز کا اس کے پیچھے جو محنتیں. تو امید کرتا ہوں کہ جو اسکول کھلیں گا یا ایسے اسکول جو شاہین اب ڈالیں گا, یہ ایک بینچ مارک سیٹ کریں گے اور جو ویلیو انہوں نے استعمال کیا یا جو وہ چاہ رہے ہیں کہ بچوں کے اندر اخلاقی اقتدار جس کو کہیں گے, ان کے اندر ایٹیکیٹس, مینرز اور بنیادی طور سے ایک انسان کو اچھا انسان بنایا جائے اور وہ سماج میں رہنا سیکھے. اسکول کا مقصد یہی ہوتا ہے یاد رکھیے, وہ انشاءاللہ عزیز اس کے تھرو جو ہے دیا جائے گا. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ رب العزت جو ہے جو یہ اسکول کھل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ترقی عطا فرمائے اور اللہ رب العزت اخلاص کے ساتھ ان لوگوں کو کام کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت جو ہے ایسے اور انسٹیٹیوشنز لوگوں کو کھولنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے, کیونکہ اس کی بھی بڑی اہم ضرورت ہے کہ ایسے اور بھی انسٹیٹیوشنز آئے. اللہ رب العزت ہم تمام کو علم کے میدان میں امت مسلمہ کو آگے بڑھائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. شکریہ سر. We request Mr. Mustafa Farooqi sir to address the gathering. نحمده ونصلي على رسول الكريم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. محترم و مکرم ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب, مائنڈس ان موشن کی ٹیم کے تمام ذمہ داران اور شرکائے کرام, بہنوں بھائیوں, میں تھوڑا سا ایک کنسرن اس احساس کے ساتھ پیش کر کے اپنی جگہ لوں گا کہ اسکولس کے درمیان ایک اسکول کا اضافہ یہ ایک خوش آئند ہے, اس لیے کہ جو ملت علم کی شناخت کے تحت متعارف کروائی گئی, المیہ یہ ہے کہ وہی علم کے اعتبار سے سب سے پیچھے ہے. اس لیے جتنے اسکول آئیں ان کا استقبال ہونا چاہیے اور ہم اس اسکول کا بھی استقبال ہر دو وجوہ سے کرتے ہیں کہ ٹیم نے جس آئیڈیا کو عبدالقدیر صاحب سے لیا وہ ایک یعنی تجربہ پر مبنی آئیڈیا ہے, نہ کہ تجربہ کرنے کی ایک نئی کوشش. میں ایک احساس جس کا میں نے ذکر کیا کہ پیش کرتے ہوئے جگہ لوں گا, وہ اس درخواست کے ساتھ کہ جتنے لوگ بھی ایجوکیشن میں کام کریں یا ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں شہر کے جو اداروں کی سرپرستی کر رہے ہیں اور جو سوشل اپنا ایک اسٹیٹس رکھتے ہیں. ایک احساس یہ ہے کہ عام تعلیم کا رجحان ساکشر بنانا ہے, اور بھارت کی ساکشرتا یہ ہے کہ آدمی اگر کچھ حروف جوڑ کر اپنا نام بھی لکھ لے جو اس کی دستخط کی ضرورت ہوتی ہے تو ساکشر ہو جاتا ہے, وہ بھی اہل تعلیم میں شمار ہوتا ہے, علم نصیب. لیکن یہاں دوہری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے, یہ ہمارا کوئی شغل ہابی نہیں ہے, یہ ہمارا دینی فریضہ ہے کہ ہم علم کے حصول کے لیے جویا ہوں. اور علم کے جس حصول کی طرف متوجہ کیا گیا ہے وہ یہ ساکشرتا نہیں ہے, وہ تصور امامت ہے علم کا. اور جب امامت کی بات ہوتی ہے تو بات لمبی کرنے کا موقع نہیں ہے, لیکن میں بھی بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا تھا سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو پڑھ رہا تھا, تو اس میں وہ واقعہ پڑھتے ہوئے کبھی ایسا لگا ایسے مودی جی نے جب یہ کہا کہ صاحب ہم تو علم میں اتنے ایڈوانس تھے کہ وہ فراں واہن جو ہے ہماری فضا میں ہوتی تھی, تو آج بھی اتنی سائنسی ترقی نہیں ہے جتنا زمانے قدیم میں ہمارے پاس ہوا کرتی تھی. لوگوں نے مذاق اڑایا. مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے, لیکن سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں یہ ہے کہ جب وہ ملکہ سبا کے استقبال کی بات ہوئی تو وہ تخت کا تعارف ہوا. تو جب تخت کا تعارف ہوا تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے حاضر لوگوں سے پوچھا کہ کوئی تخت لا سکتا ہے اس کے آنے سے پہلے؟ تو قال عفریت من الجن, تو عفریت نے کہا کہ آپ حکم دیجئے میں لے آتا ہوں اس کو. اس آیت کے تسلسل میں دوسری آیت ہے جس میں کہا کہ کوئی صاحب جو علم کتاب رکھتے تھے,
انہوں نے کہا آپ صرف سوچئے آپ کا انڈیا ملے گا تخت حاضر رہے گا. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ملکہ سبا یمن سے چلی اور اس کا استقبال سلیمان کر رہے ہیں اور وہ پہنچتی ہے تو اس کا تخت حاضر ہے اور وہ اس کو دیکھ کے سمجھ جاتی ہے کہ میں کس مقام پر ہوں اور یہ قوت کس مقام پر ہے. انبیاء قوت جو ہے علم کی معراج ہوتی ہے اور یہاں پر تعلیم جو دی گئی تو شروع میں کوئی نماز کا روزے کا حج کا سبق نہیں پڑھایا گیا بلکہ پہلا ہی لفظ ہے کہ اقرا. تو میں یہاں بات کو مختصر کرتے ہوئے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملت کو اس ریسرچ بیسڈ علم کو اخذ کرنا اور فراہم کرنا پڑے گا. اگر وہ کرے گی تب وہ اپنی نسلوں کو تیار کر سکے گی. اور انہوں نے ان کو ساکشر بنا دیا تو مسلمانوں کو اس سے کوئی دلچسپی اس لیے نہیں ہے کہ اب ان کو نہ کوئی جاب مل رہا ہے نہ کوئی لون مل رہا ہے. پھر وہ اپنا کنواں خود کھود ہی لیتے ہیں. لیکن آخری بات یہ کہتے ہوئے کہ یہ کافی نہیں ہے. امامت عزت ملے گی تو ریسرچ پر ملے گی. اور اس کے سمجھنے کی بہت شارپ مثال میں دے دوں, وہ یہ کہ یہودی 0.2% ہے لیکن ساری مسلم دنیا اپنے غزہ کے ماؤں کی کو محفوظ نہیں رکھ سکتی, بوڑھوں کے سہارے نہیں بچا سکتی, بچوں کی سرپرستی نہیں بچا سکتی, نہ عورتوں کی عصمت بچا سکتی. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب اس رویے سے ہم کو عزت ملے گی تو اس کی تصدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں کرتی. ہم کو اگر غیرت ہے تو ہم کو علم کے حصول کے اس سیریسنس کو لے کر اپنے طلباء میں وہ ذوق ایسے پیدا کرنا ہوگا کہ وہ کمپیٹ کر سکے. تو اگر ایک ادارے کی بنیاد پڑی ہے تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ سیریس ایفرٹس کے ساتھ انشاءاللہ آئے گا, ماڈل بنے گا, ہم بھی سیکھیں گے اور ملت کی غیرت کا سامان کرنے میں کچھ حصہ اللہ کرے ہمارا بھی ہو. اسی احساس کے ساتھ اور نیک خواہشات کے میں بھی جگہ لیتا ہوں. شکریہ. خدا حافظ. شکریہ سر. I now request Parvez Khan sir to please come up. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Chairman of Shaheen Group of Institution, Dr. Abdul Khadir Khan Saab, other dignitaries, guests, parents, teachers and dear students, Assalamu alaikum. وقت بہت کم ہے. میں یہاں پر ایز اے ٹرینر یہاں پر میں آپ سے مخاطب ہوں کہ اس اسکول کی جب بنیاد ہوئی تو اسکول مسلسل اپنی تیاریوں میں لگا رہا اور مجھے مدعو کیا گیا ٹیچرز ٹریننگ کے لیے. میں مختصر سے اپنا تعارف دے دوں. میں مراٹھواڑہ کا پہلا انٹرنیشنل ٹرینر ہوں جو نیورو لنگوسٹک ٹریننگ دیتا ہے, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. الحمدللہ آل انڈیا مور دین 350 انسٹیٹیوشنس میں ٹریننگ دیتا ہوں, جس میں اسکولس ہے, کالجز ہے, یونیورسٹیز ہے, کمپنیز ہے. اینڈ مائی کور ایریا از ٹو انہینس دا پرفارمنس. واٹ ایور your responsibility is, I help you to improve your performance. Whether you are working in a IT company, whether you are working in a finance company, whether you are a teacher or a business owner, my role is to help you to enhance your performance. تو پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے یہاں پر ٹیچرز کی ٹریننگ چل رہی تھی الحمدللہ. کنسیڈرنگ دس لیول پری اسکول, یہاں ہمارے پاس چیلنج زیادہ یہ تھا کہ ٹیچر کو اس بات کی ٹریننگ دینی ہے کہ کیسے بچوں کو اپنے ایکشن سے انسپائر کیا جائے, کیونکہ یہ وہ لیول ہے جہاں بچے اگر ٹیچر سے کنیکٹ ہوں گے تو کمفرٹیبل ہوں گے تو پارٹیسپیٹ کریں گے, اور جب پارٹیسپیٹ کریں گے تو رزلٹ آئے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارا یہ آبزرویشن رہا ہے کہ پری اسکول میں اکثر بچے شروعاتی دور میں جب آتے ہیں تو وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے, کئی دنوں تک تو روتے رہتے ہیں, ایک کو دیکھتا رو کے دوسرے بھی رونا شروع کرتے ہیں. تو یہاں پر ہماری جو ٹریننگ کا جو کور ایریا تھا اس کا مین تھیم یہی تھا کہ ہاؤ ٹو میک یور اسٹوڈنٹ کمفرٹیبل, کنیکٹڈ, پارٹیسپیٹیو اینڈ رسپانسو. اس کے لیے ہم نے کچھ ایڈوانس جو میتھڈز ہے استعمال کیے, جیسے کہ ریشنل ایموٹیو بیہیویئر تھراپی کے ہم نے ٹیکنکس اس میں استعمال کی, اس میں ہم نے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ہم نے استعمال کی, اور الحمدللہ ٹیچرز کا رسپانس بہت اچھا رہا. آئی ووڈ لائک ٹو کانگریچولیٹ دا ٹیم Minds in Motion Foundation, Basis Siddiqui Sahab,
and his team for a very good selection of the teachers. क्योंकि मैं 4 दिन तक कंटिन्यू इंटरेक्ट करता रहा टीचर से, तो मेरा काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स वर रियली ब्रिलियंट. They were aware of their responsibilities and they were very rational in their behavior. So इन 4 दिन की ट्रेनिंग में हमने यही सिखाया कि how to identify the state of mind of the student. जब एक बच्चा अगर दूसरे बच्चे की कंप्लेन करता है कि मिस ये मुझे सता रहा है, तो टीचर को ये समझना चाहिए कि कौन सता रहा है और कौन सताया गया. ये पता चलेगा उस बच्चे के टोन से, उसकी पेस से, उसकी पीच से, उसकी फेशियल एक्सप्रेशन से और उसकी बॉडी लैंग्वेज से. क्योंकि अक्सर होता ही है कि जैसे 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा जो कंप्लेन कर रहा है कि मुझे इसने सताया, जरूरी नहीं है उसने इसको सताया, हो सकता है इसने उसको सताया और सेफर साइड पहले ही कंप्लेन कर दी. तो ये टीचर के लिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चे के फिजियोलॉजी पे ध्यान दिया जाए रेदर देन वर्ड्स. और ना सिर्फ बच्चों के, पेरेंट्स के ऑल्सो, बिकॉज नाउअडेज वी सी कि अगर हमको स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट चाहिए तो हमको पेरेंट्स को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है. और ऐसे कई स्कूल्स है जहाँ पर स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स को कंपलसरी किया गया है कि आप कम से कम हफ्ते में 1 दिन हमारी क्लास अटेंड करेंगे, क्योंकि बच्चा स्कूल में 4 घंटे 6 घंटे है, बाकी टाइम कहाँ पर है, पेरेंट्स के साथ है. एंड इन्वायरमेंट मैटर्स. बच्चा जिस इन्वायरमेंट में ज़्यादा रहेगा वहाँ का इन्फ्लुएंस वो लेकर आएगा. तो यहाँ पर बासित सिद्दीकी साहब ने ये भी तय किया है कि वक्तन फ़ौक्तन हम पेरेंट्स के लिए भी कुछ गाइडेंस प्रोग्राम रखेंगे और उनमें भी हम थोड़ा सा अवेयरनेस हम कुछ क्रिएट करेंगे. वक्त इतना है नहीं कि मैं आपके सामने सारी बातें रखूँ, क्योंकि 16 घंटे की हमारी ट्रेनिंग रही है टीचर्स की, और अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा. और हमने इसमें सिर्फ टीचर्स को एजुकेट नहीं किया, बल्कि आखिरी दिन हमने टीचर्स का असेसमेंट भी लिया कि नाउ यू हैव डेवलप अ रैशनल बिहेवियर, नाउ गिव द डेमोन्स्ट्रेशंस. और अल्हम्दुलिल्लाह सभी टीचर्स ने डेमोन्स्ट्रेट किया और उन्हें 16 घंटे में जो कुछ उन्होंने सीखा उसको उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि हाउ टू डील द डिफरेंट सिचुएशंस विद डिफरेंट टेक्निक्स एंड डिफरेंट टैक्टिक्स. सो यही कुछ एक्सपीरियंस मेरा रहा. इसी के साथ साथ मैं मुबारकबाद दूंगा एक बार और माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन के सभी मेंबरान को, बासित सिद्दीकी साहब, उनकी टीम को, और डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि सर आपका ये वेंचर हमारे शहर में स्टार्ट करना ये हमारे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है. बिकॉज शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इज लाइक अनदर कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड फॉर दिस रीजन, and we are really proud to have this in our region. Once again, thank you so much. Alhamdulillah. Shukriya. शुक्रिया सर. आप सभी के लिए एक ऐलान है. रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम फर्स्ट फ्लोर पे किया गया है, तो आप तमाम से गुजारिश है कि रिफ्रेशमेंट के बिना ना जाए. I now request Mr. Ziauddin Siddiqui sir to please enlighten us. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. हज़रात, ये स्कूल की शुरुआत की इत्तला जैसे ही मिली तो ये खुशी इस बात की हुई कि चलिए मसाइल जहाँ है उसका कोई सलूशन का एक पार्ट कोई अदा कर रहा है. इसलिए कि हमारे पास स्कूल्स तो हैं, स्कूल बहुत सारे हैं और एजुकेशन में हम बिछड़े हुए हैं, ड्रॉप आउट भी हमारा है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पे बात हम लोग सुनते रहें, करते रहें. मुसलमानों के पास हायर लर्निंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक हमारा अलमिया है. हमारे पास स्कूल्स है, जूनियर कॉलेज तक चलते हैं, लेकिन ड्रॉप आउट्स की वजह से और आगे नहीं बढ़ पाते हैं. लेकिन जो तालीमी पॉलिसी आई है उसमें प्राइमरी और नीचे के स्कूल्स की बड़ी अहमियत है. अभी आपने देखा होगा कि राधा कृष्णन ने जब 48 में कुछ तालीमी पॉलिसी बनाई थी, उसको कोठारी ने 64 में जो है लागू किया. फिर उसके बाद होते होते 86 की राजीव गांधी की तालीमी पॉलिसी जो कौमी पॉलिसी कहलाती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहलाई है. और उसके बाद अभी जो ड्राफ्ट आया है, ये ड्राफ्ट हमें बताता है कि सारा फोकस उनका छोटे बच्चों पर है. जितने भी अभी तो NCERT ने जो सिलेबस लाया है
اس میں اگر دیکھیں گے 1 to 5 کا تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ سارا ٹارگٹ چھوٹے بچے ہیں. انہوں نے IIT کو جو ہے ٹارگٹ نہیں کیا ہے، نہ ایمس کو کیا ہے، بڑی ہائر پروفیشنل جتنے بھی انسٹیٹیوشنس ہیں اس کو ڈسٹرب نہیں کیا ہے. سب سے زیادہ اثر ہوگا ہمارے چھوٹے بچوں کا، اور چھوٹے بچوں کے لیے ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے. اس کے لیے جتنے بھی اسکولس ایسے ہو سکتے ہیں کھولے جائیں گے تو زیادہ خوشی ہوگی، تاکہ ہم بس بھر اپنی کوشش سے ان بچوں کو بچا سکیں جو آگے چل کے کسی اور چیز کا جو ہے شکار ہونے والے ہیں. اس حوالے سے یہ مائنڈ ان موشنز کی یہ کوشش قابل تحسین ہے، مبارکباد کے قابل ہے. اور اس کا جو لنک اپ اور اس سے جو تعلق ہے وہ شاہین اکیڈمی سے پیدا ہوا ہے. یہ اور خوبصورت بات ہے کہ ایک بڑا ایکسپیرینس اس کے ساتھ ہے، ایک بڑا تجربہ ساتھ ہے، اور ایک بڑے امبریلا کے تحت یہ انسٹیٹیوشن شروع ہو رہا ہے. تو خوشی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے اس تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے جو ہمارے ایلڈرس کا ہے، اور اس میں ہمیں آگے بڑھ کر ساتھ دینا بھی چاہیے. اورنگ آباد ایک ایسا شہر ہے جس میں اسکول بہت ہیں، اور اسکولز کے لیے ایڈمیشنز بھی بہت سارا ملنا مشکل ہے. اس لیے جتنے انسٹیٹیوشنز ہو سکتے ہیں شروع ہوں. شائنی کے حوالے سے اگر یہ بات اور بھی اس کے فرانچائز کھول سکتے ہیں تو اس پر بھی کوشش کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. میرے خیال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مذہبی تعلیم کو سیکولرائز کیا جا رہا ہے، پورے مدرسوں کو سیکولرائز کیا جا رہا ہے، اور ہماری جو سیکولر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں اس کو جو ہے سیفرونائز کیا جا رہا ہے. ان دونوں کے بیچ میں ہم کچھ دے سکتے ہیں تو یہی چھوٹے چھوٹے ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے ہم کچھ دے سکتے ہیں. ان پرائمری لیول پر چھوٹی سطح پر اگر ہم کچھ بامقصد اگر کوشش کریں گے تو ہم ایک نئی نسل کو بہت کچھ دے سکیں گے. ادروائز 50-60 سال کے فاصلے پر یہ تعلیمی پالیسی کے ایفیکٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف 60 سال کے فاصلے پر اگر ویژن کے ساتھ دیکھیں گے تو ہمارے اندر سے بہت کم لوگ نظر آئیں گے جو اس طرف کھڑے ہوئے ہیں. تو اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے اس پروجیکٹ کا ساتھ دینا ہمیں ضروری ہے، بھلے ہی چھوٹا ہو تھوڑا ہو، لیکن اس کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے. یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اس میں 2 باتیں میں کہہ کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ کریٹیو مائنڈ یہ ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہے، جس کی طرف بہت سارے اشارے بھی ہوئے ہیں. آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی عادت، روایتی انداز سے ہٹ کے سوچنے کی جو عادت ہے، یہ اگر نئی نسل میں پیدا ہوتی ہے تو ایک اچیومنٹ ہے. ابھی جس طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ جا رہا ہے یہ بڑے چیلنجز ہمارے سامنے آنے والے ہیں، اور جس چیلنجز کو ہم کیسے فیس کر سکیں گے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. اس لیے ہمیں پوری مضبوطی کے ساتھ، جنون کے ساتھ اس چیز کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. اس لیے کہ اور اس میں محنت کرنا ہماری زیادہ ضرورت ہے، اور ذہانت کے ساتھ محنت ایک نیا نتیجہ ہمیں دے سکتی ہے. اس حوالے سے ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اور حضرت علی کے اس قول پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے جس کا آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر نہ ہو. یعنی اس کے ایمان پہ سوالیہ نشان لگایا گیا ہے کہ محنت میں، علم میں، تجربے میں، اپنی کوشش میں آنے والا ہر دن جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. اس حوالے سے اور حدیث جبرائیل جو بخاری میں لکھی گئی ہے اس میں اللہ کے رسول نے احسان کی جو تعریف کی وہ یہی ہے کہ احسان کیا ہے. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو عبادت کو. اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم یہ سوچو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. یعنی ہماری کوشش فوکسڈ لوگوں کی نظر میں ہے ہم، اور جب لوگوں کی نظر میں ہے تو ہماری کوششیں جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی ہیں. اگر یہ کہا کہ ہیڈ ماسٹر دیکھ رہا ہے تو ٹیچر کی ایکٹیویٹی بہتر ہوتی ہے. تو احسان کیا ہے؟ احسان ایکسلنس ہے، بہتر سے بہتر کرنے کا نام ہے. اگر زندگی کے ہر معاملے کو ہم بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے جو اقبال کے شاہین کے حوالے سے مسلمانوں کو دیا گیا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں مائنڈ اینڈ موشن سے اور ان کے سرپرستی میں شاہین اکیڈمی کے جو چل رہا ہے کہ انشاءاللہ اورنگ آباد کی عوام کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ. شکریہ سر.
I now request our respected Munir Deshmukh sir to kindly share about curriculum and syllabus. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. Ladies and gentlemen, it's a moment of pride and gratitude that today we inaugurate here our franchise in Aurangabad. مجھے خوشی ہے کہ بہت ساری اہم باتیں یہاں پر آئی ہیں. کریکولم کے بارے میں چند باتیں کہنے سے پہلے میں ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ جو سچویشن ہماری سوسائٹی کی ہے، یہ سچویشن کے بارے میں ہم لوگ ریفلیکٹ کرتے ہیں اور اس پر اپنے اظہار خیال بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی ابتدا شروع ہوتی ہے یہیں بچوں سے. چھوٹے جو بچے ہیں، سائیکلوجی پڑھتے ہیں لوگ تو اس میں پڑھایا جاتا ہے کہ 5 سال تک، 5 6 7 سال تک بچے کی سائیکلوجی جو ہے زندگی بھر کے لیے سیٹ ہو جاتی ہے. اور یہی سب سے کروشل ٹائم ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم سب سے زیادہ نادانی کا اظہار کرتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے ایک سسٹم ہے، میں بہت ساری باتیں یہاں پر ہمارے ٹیچرز نے بھی کہی ہے الحمدللہ. میں اس طرف بتا رہا ہوں کہ جہاں ہمیں جانا ہے. تھوڑا سا مشکل ہوگا کیونکہ ہماری جو عوام ہے اس چیز کو جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. ہمارے پاس سسٹم ہے کہ بچہ جو ہے 3 سال کا ہوتا ہے لکھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے لیے بڑی کمپٹیشن ہوتی ہے کیونکہ چنو کی اماں کہتی ہے کہ منو تو لکھ رہا ہے تو میرا بچہ کیوں نہیں لکھ رہا ہے. یہ ایک بہت ہی پریکٹیکل پرابلم ہمارے پاس ہے. لیکن اگر آپ ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کے جو میٹا کارپل سیل بونز ہوتے ہیں، کارپل، یہ جو ہے 6 7 سال تک ڈیولپ ہی نہیں ہوتے. ہم بچوں کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں کہ وہ لکھیں. میں آپ کو بتاؤں کہ بچے کے ہاتھ پر جو پریشر ہوتا ہے اس ایج میں، وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کی انگلی کے اوپر 10 کلو کا وزن رکھ دیا جائے اور پھر آپ سے کہا جائے کہ آپ لکھو. تو ہم بچوں کے ساتھ جو زیادتی اور ظلم کرتے ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. اسی وجہ سے بچے پڑھائی میں انٹرسٹ لوز کر جاتے ہیں. مختلف قسم، یعنی ایک ایگزامپل دیا میں نے، ایسے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جس پر ہم پریشرائز کرتے ہیں بچوں کو. وی نیور الاؤ دیم ٹو ڈیولپ. ان کی کریٹیوٹی کو ہم کرش کرتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں نا ایجوکیشن کلز کریٹیوٹی. یہ صورتحال آج سچویشن یہ ہے. تو ہمارا جو اپروچ ہے، ہماری جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ ہم بچوں کے اندر کریٹیو ڈیولپمنٹ کریں. اب اس کے لیے بہت سارے ٹولز ہوتے ہیں، بہت سارے اپروچز ہوتے ہیں. اب ایک اپروچ ایسا ہے کہ ہم ان کو ایکٹیویٹی کرا رہے ہیں، اسی ایکٹیویٹی کے ذریعے سے ان کو انگلش بھی سکھائی جا رہی ہے، اسی ایکٹیویٹی کے ذریعے سے ان کو میتھس بھی سکھایا جا رہا ہے، اسی ایکٹیویٹی کے ذریعے سے ان کو جو ہے آرٹس بھی سکھایا جا رہا ہے. ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے کئی چیزیں سکھائی جاتی ہیں بچوں کو. یہ ابھی جو ہے لرننگ کا انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ماڈل ہے جو سکسیسفل ہے، اور اس کے نتائج اتنے زبردست ہیں. بچے اگر ینگ ایج میں کریٹو ہو جاتے ہیں تو آگے جا کر کے ان کے جو ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں، ان کی جو سوچنے کا انداز ہوتا ہے، وہ ایک الگ لیول پہ چلا جاتا ہے. ہمارے پاس وہ سسٹم یہ ہے کہ بچے روٹ میمورائزیشن کرتے ہیں، سال بھر میمورائز کرو، ایگزام میں جا کے ریپلے کرو، ریکارڈنگ کرو، ریپلے کرو، کھاؤ، الٹی کر دو. یہ سسٹم ہے ہمارے پاس. تو اس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. تو شاہین میں ہماری کوشش یہی ہے کہ بتدریج جو ہے ہم اس سچویشن کو چینج کریں گے. ہمارا اپروچز جو ہے اس میں تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ. بہت ساری چیزیں ہیں، وقت کم ہے مجھے معلوم ہے. 2-3 چیزیں اور آپ سے کہتا ہوں چلوں گا کہ ہمیں اس پروسیس کو امپلیمنٹ کرنے میں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے. کئی مرتبہ ایسی چیزیں ہم لے کر کے آئیں گے جو آپ کو لگے گا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ یہ معاشرے کا جو سسٹم چل رہا ہے اس کے ہٹ کر کے ہیں. لیکن یہ بچوں کے لیے ویری ویری امپورٹنٹ کہ بچوں کو اس فریڈم کو دیا جائے. بچے کی ایگزامپل دیا تھا انہوں نے کہ بچے کی سائیکلوجی کیسے ہوتی ہے، کیسے بچے کیا کرتے ہیں، گلیمز کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں. ٹیچروں کا جو اپروچ ہوتا ہے بچوں کے لیے یہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. ایک بہت مشہور مووی ہے ران کلارک کے نام سے. یہ ایک بہت بڑا ٹیچر تھا یو ایس کا، اس کی ریئل لائف کی اسٹوری ہے. وہ ایک جگہ اس کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے، وہ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بچہ جو ہے ایک ڈسٹ بن میں اس کو کلاس کے باہر کھڑا کیا ہوا ہے. وہ جا کے پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو بچہ بولتا ہے کہ مائی ٹیچر ٹولڈ می دیٹ آئی کی ناٹ لرن سو آئی شوڈ بی ان دا ٹریش.
تو بچہ آ کے کھڑا ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے, اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتا ہے, میرا نام رون کلارک ہے. تھوڑی دیر بعد جو ہے سر کھجاتا ہے, میرا نام بھول گیا, کیا پوچھا تھا میں نے, کیا بتایا تھا؟ تو بچہ کہتا ہے کہ آپ کا نام رون کلارک ہے. تو اس کو اٹھا کر کے وہ اس میں سے باہر نکالتا ہے, تم تو یو کین لرن. تو بچوں کی سائیکولوجی کو سمجھ کر کے ان کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو پری پرائمری کا جو ٹائم ہے یہ سب سے زیادہ کروشل ٹائم ہے. بچے کا سوچنے کا ڈھنگ اس سے تیار ہوتا ہے, بچے کی تھنکنگ ایبلٹی یہاں سے تیار ہوتی ہے. ہم جو ہے بچوں کی جو رپورٹ کارڈ ہوتی ہے اس میں ایک پوائنٹ لکھتے ہیں, ڈز ہی اسٹینڈ اپ فار ہز رائٹس. بچے کے اندر یہ ڈیولپ, ہمارے پاس تو بچہ میں سمجھتا ہوں 12ویں تک بھی شاید کوئی ڈیسیجن خود سے نہیں لیتا, وہ پیشاب جانے کا بھی ڈیسیجن خود سے نہیں لے سکتا. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے, ڈیسیجن میکنگ سب سے کروشل چیز ہے, ہم ڈیسیجن کبھی بھی لے ہی نہیں سکتا بچہ, سارے دنیا اس کے لیے ڈیسیجن لیتی ہے, وہ ڈیسیجن نہیں لیتا. تو ہمارا سسٹم ہے جو ہے یہ کرپٹڈ ہے, اس سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی اٹ ول ناٹ ہیپن اوور نائٹ, دیر از اے پروسیس, ویل ہیو ٹو گو تھرو دس پروسیس. میں نے یہ چند چیزیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, واٹ از آر تھنکنگ. میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان میں ایسے اسکولس ہیں, میں احمد آباد جاتا ہوں, دہرادون جاتا ہوں, ایسے اسکولس ہیں جس میں 9th اسٹینڈرڈ کے بچے جرمنی کی اکنامک پالیسی پہ ڈسکشنز کر لیتے ہیں. ہم کمپیئر کیجئے ہماری کمیونٹی میں کیا سچویشن ہے. کل کیا ہمارے بچے ان سے کمپیٹ کر پائیں گے؟ بالکل نہیں کر پائیں گے. تو ہمارے کو ایک میجر جو ہے چینج لانے کی ضرورت ہے, ایک ڈراسٹک چینج لانے کی, ایک پولر چینج لانے کی ضرورت ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر. سو we have targeted this and over a period of time we are going to bring these changes in the education system. جو internationally accepted learning approaches ہیں inshallah we will be bringing them. تو اسی بات پر میں اپنی بات ختم کروں گا اور یہ بات کہوں گا کہ ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم ٹائڈ کے خلاف چلیں گے. تو we need your support. We want you to understand what our philosophy is, and if you understand and support us, I think we will be able to do something very big. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Shukriya sir. We are truly honored to have among us a respected chief guest, Dr. Abdul Qadir Sahab sir. Sir, we invite you to share your thought with us. السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. ڈیس پہ تشریف فرما قابل احترام معزز حضرات, شہر اورنگ آباد سے آئے ہوئے نوجوانوں, دوستوں, قابل احترام بہنوں, ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے اور باتیں ہوئی ماہرین, یقیناً بڑا جاننے والے شہر اورنگ آباد علم کا مرکز ہے اور یہاں پہ کئی ایکسپرٹ موجود ہیں اور ایکسپرٹ سے آپ لوگ سنے بھی ہیں ماشاءاللہ. یقیناً یہ اسکول میں ایک اضافہ نہیں ہوگا, ایک ڈیفرنٹ اسکول ہوگا, ایک مختلف اسکول ہوگا, اس کے لیے بھرپور کوشش کی جائے گی اور انشاءاللہ جیسا کہ امید کی گئی ہے یہ اسکول ایک ذریعہ بنے گا تبدیلی کی شروعات کا. ابھی منیر دیشمکھ صاحب بتا رہے تھے کہ ایک بڑے چینج کی ضرورت ہے, وہ انشاءاللہ یہاں سے شروعات ہوگی اور ایک ایک اسکول سے, ایک ایک ادارے سے علاقے کے حالات بدلتے ہیں. میں اپنے چھوٹے سے کچھ تجربات رکھوں گا اور آپ حضرات سے کچھ گزارشات کروں گا. مجھے جہاں کہیں یہاں آتے آج دوپہر میں آتے ہی پوچھے کہ آپ کیسا کرے, تو شاہین کی شروعات بہت چھوٹے سے ہوئی تھی, بہت چھوٹے سے ہوئی تھی. آج تو ماشاءاللہ یہاں پہ جو اسکول شروع ہوا ہے بڑے ہی ذمہ دار حضرات, صلاحیت رکھنے والے, طاقت رکھنے والے, تجربات کے ساتھ اور ایک اچھے خاصے فنڈ کے ساتھ یہ شروع ہوا ہے. شاہین صرف 300 روپے سے شروع ہوا تھا, صرف 300 روپے. اور میں لکڑی کے ٹال کو جا کر وہ بڑے بڑے لکڑی کے پیسز تول کے لیا, رکشے میں ڈال کے سامل گیا
اور وہاں پہ کٹا کے کارپینٹر کو لا کے رکھ کے 17 اسٹوڈنٹس کے لیے فرنیچر بنایا تھا، اور کمرہ تھا بغیر پلاسٹر کا اور بغیر فلورنگ کا، 12 فٹ بائی 18 فٹ کا ایک کمرہ، اور ان بٹوین اکیڈمک ایئر صرف 17 بچوں سے اسکول شروع ہوا تھا. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا 40,000 سے زیادہ بچے آج الحمدللہ شاہین سے مستفید ہو رہے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. مجھے پورا یقین ہے، احساس ہے، طاقت نہ صلاحیت. جیسا کہ ابھی بتایا گیا نیت کام کرتی. نیت کے سوائے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. میرے چھوٹے بھائی ڈراپ آؤٹ ہو گئے تھے تو خیال آیا کیوں نہ دوسروں کو موقع نہ ملے. ہماری ساری کوششوں کے باوجود ڈراپ آؤٹ ہو گئے. خرچ کر رہے تھے ہم، وقت دے رہے تھے، فکر کر رہے تھے، سب کر رہے تھے، ڈراپ آؤٹ ہو گئے. تو پھر احساس ہوا کئی لوگ یہ سب کچھ نہیں کرتے، کیوں نہ سب کے لیے کچھ کیا جائے، ایک اسکول شروع کیا جائے. ان بٹوین اکیڈمک ایئر تعلیمی سال کے بالکل درمیان میں 1 دسمبر کو شروعات ہوئی تھی، اور پہلے ہی دن سے ہم ٹرینڈ کو فالو کرنے کے قائل نہیں تھے. معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اسکول کیسے چلتے ہیں، ویسا نہیں. اسٹوڈنٹ کے لیے فائدہ مند کیا چیز ہے، بینیفٹ اسٹوڈنٹس کا کیا ہوتا ہے، بتائے گا نا. کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موجے دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے. مخالفتیں ہوئی، اور جب بھی تبدیلی آتی ہے تو مخالفتیں ہوتے ہیں. شاہین کے ساتھ بھرپور مخالفتیں ہوئی. 15 سال سارا کا سارا ماحول مخالفت میں رہا، اور شاید وہ میرے لیے فائدہ مند رہا. کچھ دن پہلے، 1-2 سال پہلے احساس ہوا، بڑا برا لگتا تھا لوگ مخالفت کرتے تو، بڑا برا لگتا تھا یہ کیا ہے. لیکن اب احساس ہوا یہ فطری چیز ہے مخالفتیں. جہاں کہیں بھی تبدیلی آتی ہے، ٹرینڈ بدلتا ہے، وہاں مخالفتیں آتے ہیں. لیکن آج وہ ماحول نہیں رہا. 36 سال پہلے ایسے حالات سے گزرے، اور تجربات کی بنیاد پہ شاہین میں بہت ساری چیزیں بنی ماشاءاللہ. ہم شاہین کو ٹیوشن فری بنانے کی کوشش کریں، اور اس کے نتیجے میں تجربہ کرتے کرتے AICO جو ڈپارٹمنٹ ہے، جس کے ذریعے پورے انڈیا بھر میں ہم ڈراپ آؤٹ کی خدمت کی خواہش رکھتے ہیں، حافظوں کو اصلی تعلیم سے جوڑنے کی خواہش کر رہے ہیں ماشاءاللہ. 15 سال سے یہ کام چل رہا ہے. اور AICO کا ورڈ جو ہے یہ اورنگ آباد کی دین ہے. ہم ICO بولتے تھے، مثال کے طور پہ بتانے میں ICO بولتے تھے. تو یہاں پہ ناصر علی صاحب انجینئر موجود ہیں، وہ میں ہمارے کچھ ٹاپرز کو لے کے آیا تھا گھمانے کے لیے. میں بتا رہا تھا کہ جنرل وارڈ سے جس طرح سے ICO میں لاتے ہیں، ویسے ہم کمزور بچوں کو الگ سے ان کے اوپر محنت کرتے ہیں. تو پیچھے مسکراتے اکیڈمک ICO بول دیے. ان کو یاد شاید نہیں ہے، لیکن ان کا ایک ورڈ جو ہے میں لیا اور اس کو ICO نہیں بلکہ AICO بولنا شروع کرا. ماشاءاللہ کئی لوگ بولتے ہیں کہ اس ورڈ کو جو ہے رجسٹر کر لو. کیا رجسٹریشن کر لیں گے. بہرحال دینی اصلی تعلیم کے مقصد پہ کوشش ہوئی. 80% وقت ہم اصلی تعلیم پہ دیتے ہیں، 20% وقت دینی تعلیم پہ دیتے ہیں. اور شعبے شروع کیے تو 80% وقت حفظ پہ دیے، 20% اصلی تعلیم پہ دیے. AICO کو پھیلانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. وہ یہاں پر ہونا چاہیے جیسے کہ بتایا گیا. اس میں طریقہ یہ ہے کہ بچے کو ایک ٹیچر 6 بچے ہوتے ہیں، اور بچوں کی میتھمیٹکس اور لینگویجز پہ توجہ دیتے ہیں. زندگی میں بچہ کبھی پین نہیں پکڑا، اس کو 3 مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ میکزیمم 3 مہینے کے اندر اس کو اس کی ایج کے حساب سے اس کی کلاس میں بیٹھ کر سمجھنے کے قابل کر دیتا ہے. 15 سال سے یہ کام ہو رہا. اور ایسے بچے جو کبھی اسکول نہیں گئے تھے یا ڈراپ آؤٹ ہو گئے تھے، وہ بہترین آفیسر بنے ہیں، انجینئر بنے ہیں. اور ہمارے پرنسپل جو فی الحال ہیں انظر سر، ایسے ہی ڈراپ آؤٹ ہی تھے. اور ایک ڈائریکٹر خواجہ پٹیل کا نام کئی لوگ سنے ہوں گے جو ادھر آنا جانا ہے، وہ 6 کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو گئے تھے. 3 سال اور ڈیزل میکینک بننے کے لیے روز کالی چڈی پہن کے جاتے تھے. صرف 10th کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے شارٹ کٹ میں ریکویسٹ کر رہے تھے تو ہم انکار کر دیے. پھر بتایا میں کہ نہیں، ہاسٹل میں آ کر رہیں گے تو ہم موقع دیں گے. وہ دوسرے دن ہاسٹل میں آئے. الیکٹریکل انجینئر ہیں اور اب شاہین کے ون آف دی ڈائریکٹر ہیں. آدھا ایڈمنسٹریشن وہ دیکھ لیتے ہیں.
یعنی بچوں کی زندگی میں ایسی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے اگر واقعی ہم کوشش کریں گے. تو یہ مجھے امید ہے کہ یہ سنٹر ایک مثال بنے گا اور یہاں سے یہ پھیلے گا. میں کچھ گزارشات کر رہا ہوں. آج دوپہر میں بات کر رہا تھا, ایکسپرٹ لوگ ڈاکٹرز حضرات موجود تھے. یہاں کے مسائل کیا ہیں, مجھے خوشی یہ ہوئی, میں ایک تحریک چلا رہا ہوں 15 سال سے, شادیوں کو سادگی سے کرنا اور خرچ نہیں کرنا. تو مجھے یہ اطلاع پہلے سے ہے کہ مہاراشٹر میں الحمدللہ یہ اچھائی ہے, سادگی سے ہوتی, خرچ نہیں ہوتا. لیکن کیا یہ برائی تھوڑا تھوڑا بڑھ رہی ہے, کہیں سے اس کے اثرات ہو رہے ہیں؟ اگر ہو رہے ہیں تو آپ لوگ توجہ دیجئے, روکیے اس کو, ناپسندیدگی کا اظہار کیجئے, پسندیدگی کا اظہار کیجئے, کھلا اظہار کیجئے. اور جہاں کہیں سادگی سے کام ہو رہا ہے اس کو جو ہے اس کی تائید و ستائش کیجئے. اکثر ایسا ہو رہا ہے, یہاں پہ نہیں ہے, مجھے بتایا گیا, اطمینان دلایا گیا کہ اتنا برا حال نہیں ہے, لیکن افسوس کہ اکثریت تو یہی ہے کہ لوگ اپنی اولاد کی تعلیم کا ڈبل اس کی شادیوں پہ خرچ کر رہے ہیں. ایسا معاشرہ سماج ترقی نہیں کر سکتا. ایک ماحول بنانا ہے. یہاں پہ بیٹھے ہوئے حضرات فکر مند حضرات ہیں, یہ اگر ارادے کر لیں انشاءاللہ تو کوئی بھی برائی, نئی برائی کو انٹروڈیوس ہونے مت دیجیے. برائیاں اس بری طریقے سے شامل ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہے محسوس نہیں کر رہے, برائی گھروں میں داخل ہو جا رہی ہے اور اس کا احساس نہیں ہو رہا. تو یہ اس کے اوپر توجہ دیجیے. میں سنا کہ نوجوان ڈرگس کا شکار ہو رہے ہیں, اس پہ تحریک چلنا چاہیے, ایک مستقل تحریک چلنا چاہیے اور اس کے اوپر کوششیں ہونا چاہیے. ایک مسجد کا علاقہ طے ہو جائے اور ایک مسجد کے علاقے میں کوشش ہونا چاہیے. کوئی مسجد والے کوشش کر کے یہ بولنے کی پوزیشن میں آ جائیں کہ ہماری مسجد کا علاقہ ڈرگ فری ہے, ہمارے مسجد کے علاقے میں گٹکا نہیں بکتا. یہ کوشش ہونا چاہیے. میں پوچھ رہا تھا کہ حیدرآباد کی طرح رات میں 3 بجے تک بچے گھومتے ہیں؟ نہیں, 3 بجے تک نہیں, 2 بجے تک ہی گھومتے ہیں, بتا رہے ہیں. ارے ہمارے مسجد کے علاقے میں الحمدللہ کوئی بچہ باہر رات میں گھومتا نہیں. یہ کوششیں ہونا چاہیے اور یہ پاکٹس میں محنت ہونا چاہیے. کیا یہاں پہ مسلمان لوگ بھیک مانگتے ہیں؟ تو مسجد والے, ایک مسجد کے علاقے والے یہ کوششیں کرنا چاہیے. پروفیشنل بھیک مانگنے والوں کو سمجھا منا کر ان کو محنت کی طرف راغب کرنا ہے. اور پھر ایک مسجد اعلان کر سکتی ہے کہ ہماری مسجد کا علاقہ بغیر فری ہے. کوششیں ہونا چاہیے. برائی کو ختم کرنے کے لیے اجتماعی کوششیں ہونا چاہیے. بیدر میں ہم بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن کے نام سے 137 مسجدوں کو ڈیوائڈ کر کے اس کو 12 کلسٹر میں بنا کے 2 سال سے محنت کر رہے ہیں, مختلف کوششیں کر رہے ہیں. یہ مسجد کو مرکز بنا کے کام کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. اور ڈراپ آؤٹ کو ہم لینا چاہتے ہیں. اگر آپ کوئی ایسے ڈراپ آؤٹ کو جانتے ہیں جو 12 سال کے اوپر کا ہے, ماں باپ خرچ نہیں کر سکتے, تو وہ یہاں کے ذمہ داروں کے ذریعے, باسط صاحب کے ذریعے بھیجیے. ہم حیدرآباد میں اور بنگلور میں کچھ ایسے سینٹر ہیں, ایسے بچے جو اسکول بھی نہیں گئے, مدرسہ بھی نہیں گئے, 12 سال کے اوپر کے ہیں, نہیں پڑھ رہے ہیں, 18 سال کے اندر ہیں, تو ان کو بھیجیے. ان کو فری رہنا کھانا کے ساتھ ان کو AISU کے ذریعے ان کی تعلیم دے کر 2 سال میں ان کو NIOS کے ساتھ 10th پاس کرا کے صلاحیت کے ساتھ, اور ساتھ ہی ساتھ ضروری دینی تعلیم اور ان کو ایک کلچر دیتے ہوئے, ان کو ایک ڈسپلن دیتے ہوئے, ایک لائف اسٹائل دیتے ہوئے ان کو ضروری دینی تعلیم سے واقف کرا کر بھیجیں گے. اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. گورنمنٹ آف کرناٹکا 100 مدرسوں کی ذمہ داری شاہین کو دی ہے. وہ ٹینڈر تھا, خیر وہ ٹینڈر ہم کو ملا ہے, وہ پرپوزل بھی ہمارا تھا, مشورہ بھی ہمارا تھا. 100 مدرسوں میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا مکس اپ کا ایک تجربہ 10 کروڑ روپے گورنمنٹ آف کرناٹکا دے رہی ہے. وہ ہم گزشتہ 1 سال سے کام کر رہے ہیں. الحمدللہ اس کے اچھے نتائج ہو رہے ہیں. یہی ہم امید کریں کہ دینی عصری تعلیم کا ایک مکس اپ ہو جائے, ایک حسین امتزاج ہو جائے, جس کے ذریعے بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. اور میں بتا رہا تھا کہ وہ دور جب ایک چھت کے نیچے دینی تعلیم اور عصری تعلیم ایک ساتھ ہوا کرتی تھی, وہ دور انسانی تاریخ کا سب سے سنہری دور ہوا کرتا تھا. میں پوچھ رہا تھا کہ اورنگ آباد کی تاریخ کیا ہے, تو بتا رہے تھے 400-500 سال کی ہے. تو میں بتا رہا تھا نہیں, ہماری بیدر کی تاریخ 1000 سال کے اوپر کی ہے. بیدر میں ایک یونیورسٹی خواجہ اماد الدین محمود گوان یونیورسٹی تھی, جہاں پر 25 ممالک کے بچے پڑھنے آتے تھے. وہاں پہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی, لینگویجز کی تعلیم, اسلامی تعلیم بھی ساتھ ہی ساتھ دی جاتی تھی. اور اس وقت ایک
لیبارٹری وہاں پہ ہوتی تھی، اسٹرانومی کی، فلکیات کی لیبارٹری ہوتی تھی اس زمانے کی سب سے ماڈرن لیبارٹری. اگر وہ لیبارٹری آج تک کام کرتی ہوتی تو ہم یہ موبائل فون اس دنیا کو 100 سال پہلے دے دیے ہوتے. ہم لیڈر ہوتے، ہم دینے والے ہوتے. ہم دینی تعلیم کو الگ اور عصری تعلیم کو الگ کر کے یقیناً نقصان میں آئے ہیں. ساری ضروری دینی تعلیم اسکول کے ذمے ہم آج سے 35 سال پہلے طے کرے ہیں. آپ سے بھی کو اطلاع دیں گے کہ انشاءاللہ یہ اسکول بچے کے لیے جو بھی ضروری دینی تعلیم ہے، ضروری دینی تعلیم انشاءاللہ اسکول کی ذمہ داری رہے گی. اور ہر ایک کو 10th پاس کرنا ہے. 10th کے بعد عالمیت میں جائے. ہر ایک کو حافظ بننا ضروری نہیں ہے، ہر ایک کو عالم بننا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر ایک کو ضروری دینی تعلیم ضروری ہے. میں مدرسے کے ذمہ داروں سے بتا رہا ہوں کہ مدرسوں میں ایک شعبہ بناؤ، فرض عین والا شعبہ بناؤ، اور دینیات پلس اس کا نام ہم رکھ کے انڈیا بھر میں 5-10 اسکولوں میں مدرسوں میں کوشش کر رہے ہیں، اور علماء کرام اس کو پسند کر رہے ہیں. کوئی بچہ ڈراپ آؤٹ نہ ہو، اس کے لیے تحریک چلے. اور یہ اسکول ایک ادارہ ایک علاقے کی حالت کو بدل سکتا ہے. صرف ضرورت کیا ہے، بچہ کمانے کے قابل بن جائے، اس کے مارکس اچھے ہو جائے. یہ نہیں، اسکول کے ذریعے معاشرے میں تبدیلی آئے، معاشرے میں برائیاں ختم ہو جائیں اور اچھائیاں پھیلیں. یہ کوششیں ہونا چاہیے. نسل کو تیار کرنا ہے. نسل ہی اصل ہے. میں اکثر ذکر کرتا ہوں، نسل ہی اصل ہے. کم وقت میں، کم خرچ میں، کم محنت میں اگر تبدیلی لانا ہے تو نسلوں کو بنانا ہے. اور نسل کو دیکھتے دیکھتے 10-20 سال 25 سال میں اگر ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کریں گے تو مستقبل ہمارا رہے گا. یہ بچے طاقتور ہو جائیں گے، یہ نسل طاقتور ہو جائے گی تو ہمارا مستقبل طاقتور ہو جائے گا. یہ احساس کے ساتھ تمام تر ہماری ترجیحات تعلیم اور تربیت پہ ہو. تمام تر ترجیحات غیر ضروری، غیر شرعی تمام رسومات کو ختم کر دینا اور مکمل ترجیحات تعلیم و تربیت پہ ہو. اس کے لیے کوششیں کرنا چاہیے اور اسی کے ذریعے تبدیلی آ سکتی ہے. یہ ماہرین کی موجودگی میں وہ کیونکہ بہت ساری باتیں آئی ہوئی ہیں، میں اپنی بات کو مختصر کرنا چاہوں گا اور مائنڈ اینڈ موشن کے ذمہ داروں سے کو مبارکباد دوں گا اور ان سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک ماڈل پیش کریں گے، نسلوں کو تیار کریں گے. شاہین کا بھرپور سپورٹ رہے گا، یہاں پہ بھرپور سپورٹ رہے گا. کبھی بھی کسی بھی لمحہ تاخیر نہیں ہوگی. وہ سب کچھ خیالات جو آپ کے ذہن میں ہیں، جو خواہشات آپ رکھے ہیں، اس کو جو ہے آپ ہمت کے ساتھ آگے بڑھیے. اور جب خیال آتے ہیں، اچھے خیال آتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے یہ امانت ہوتی ہے. ہر اچھے خیال کو خواہش میں بدلنا اور اس کے لیے سخت محنت کرنا، پھر دیکھیے اللہ راستے نکالتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ مشکل ہے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ جو ہے خیالات کو دور رکھتے ہوئے اللہ کی ذات سے بھروسہ کر کے اچھے سے اچھے جو بھی خیالات آپ کے آ رہے ہیں اسکول کے ڈیولپمنٹ کے لیے، بچوں کی بھلائی کے لیے، معاشرے میں تبدیلی کے لیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. منیر دیشمکھ صاحب اورنگ آباد سے بڑا لگاؤ ہے اور وہ اپنی پوری طاقت انشاءاللہ یہاں لگائیں گے. یہاں پہ کوئی کسر نہیں چھوٹے گا. ابھی ہم انٹرنیشنل لیول پر کچھ کام کر رہے ہیں. تاجکستان میں میڈیکل کالج سے ہمارا اگریمنٹ ہوا ہے 500 بچوں کو وہاں بھیج کر. وہ بچے جو انڈیا میں اسکور نہیں کر سکتے، نہیں کر رہے ہیں، یا انڈیا کا ڈونیشن نہیں دے سکتے، تو وہاں پہ انڈیا میں جو خرچ ہوتا ہے اس کا صرف 20% خرچ میں 6 سال کی تعلیم کا وہاں پہ انتظام کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ویسٹرن آسٹریلیا بورڈ سے افیلیشن کے ساتھ بیدر میں ایک انٹرنیشنل اسکول کا اناگریشن 4 تاریخ کو ہے. ہم انٹرنیشنل سارے کریکولم کو لے کر اڈاپٹ کرتے ہوئے انڈیا بھر میں اس کو پھیلانا چاہتے ہیں. اور اب تک ہم +2 کے لیے کوشش کر رہے تھے، 11th and 12th کے لیے کوشش کر رہے تھے. یہ احساس کے ساتھ کر رہے تھے کہ وہ ان بچوں کو جو مواقع نہیں ملے ہیں ان کو مواقع دیے جا سکتے ہیں 11th and 12th. اور وہ بچوں کو جن کو اچھا ماحول ملا ہے، اچھے مواقع ملے ہیں، وہ غیروں کے ماحول میں، غلط ماحول میں جا کر بھٹک رہے ہیں. تو اس کے لیے +2 کے لیے ہم پورے انڈیا بھر میں جال پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ بیدر کا ماحول، بیدر کا کلچر جو ہے اس کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی الحمدللہ اس سینٹر کو ملا کر ہمارے 109 سینٹر
انڈیا بھر میں ہیں، اس کو مزید جو ہے پھیلاتے ہوئے نسلوں کی تربیت کے لیے ہم کوششیں کرتے رہیں گے۔ میں پھر ایک مرتبہ اہلیان اورنگ آباد کو مبارکباد دوں گا اور یہ یقین دہانی کے ساتھ کہ ہمارا بھرپور تعاون رہے گا۔ آپ لوگ پورے اعتماد کے ساتھ اپنے بچوں کو یہاں پہ موقع دیجیے، ہمارا بھرپور سپورٹ رہے گا۔ بہت بہت مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ سر۔ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ As we conclude today's inaugural ceremony, I now request our principal madam, Tarannum madam, to kindly give the vote of thanks. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ انبیاء اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Alhamdulillah, with the grace of Allah Almighty, we have successfully come to the conclusion of this program. جب نیت ہو صاف اور مقصد ہو نیک تو راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ Let us not forget to beautiful reminder, whoever treads the path search of knowledge, Allah will make easy for him the path of paradise. Hadith. As we conclude today's inauguration ceremony, I would like to express my sincere thankful our honorable chairman, Dr. Abdul Qadir sir, respected Abdul Basit sir, respected Numan Saudagar sir, respected Munir Deshmukh sir, and all respected parents, guests, participants. جزاکم اللہ خیرن کثیر کہ آپ نے آپ کا یہاں آ کر پریشیس ٹائم دیا ہے، اور میں تمام مہمان خصوصی اور ذمہ داران اور سب کے تہ دل سے مشکور ہوں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیر، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔